نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج محرم کی 5 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد عاشورہ کا مقدس اور بابرکت دن آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بابرکت دن ہم سبھی کو نصیب فرما دے، اور اس بابرکت دن کے اندر اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر جتنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں ان تمام رحمتوں برکتوں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما دے۔ دیکھیں، یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت مرحمت فرمائی ہے، اور ان ایام کے بارے میں کچھ مخصوص احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن مقدس نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی ان کے اندر لڑنا، جھگڑنا، قتل و قتال کرنا، یہ ساری باتیں بالکل حرام ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ہر ایسے کام سے بچا جائے اور بچنے کی کوشش کی جائے جو فتنہ و فساد کا باعث ہو، اسی طرح قتل و غارت کا باعث ہو، امن و سکون کی فضا کو خراب کرنے والا ہو۔ انہی میں سے ایک یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ آج میں اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں، خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے اور جس کے معنی آتے ہیں 10واں دن، یہ دن اللہ رب العزت کی رحمت و برکت کا خاص طور پر حامل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، لیکن جب 10 شعبان سن 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ چنانچہ دیکھیں، مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو بندہ عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے، مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یہ بھروسہ ہے اللہ رب العزت اس ایک روزے کی برکت سے اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی بیان فرمائی۔ دیکھیں، ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کے مقدس ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اس دن پیش آیا، اور آپ کی شہادت کے اس دن پیش آنے کی وجہ سے یہ دن مقدس بن گیا، حرمت والا بن گیا۔ یہ بات میرے پیارے بھائیوں صحیح نہیں، بلکہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر بھی یہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن مقدس نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا تھا، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عاشوراء کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، یہ بات میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دن شہید ہو جانا، آپ کی شہادت کا اس دن پیش آ جانا، یہ تو مزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی دلیل کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا درجہ، آپ کو شہادت کا مقام، آپ کو شہادت کا مرتبہ اس دن مرحمت فرمایا جو پہلے سے مقدس، جو پہلے سے محترم اور جو پہلے سے بابرکت چلا آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ 10 محرم کا دن پہلے ہی سے بابرکت ہے اور محترم۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا؟ اس دن کو اللہ جل جلالہ نے دوسرے دنوں کے اوپر کیا فضیلت دی ہے، اور اس دن کا اللہ رب العزت نے کیا مرتبہ اور کیا مقام رکھا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس تحقیق کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح دیکھیں بعض لوگوں کے درمیان یہ باتیں مشہور ہیں کہ جب سیدنا آدم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر اترے وہ دن عاشوراء کا دن تھا، یعنی 10 محرم۔ اسی طرح یہ بات مشہور ہے کہ جب سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری وہ دن 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح یہ بات مشہور ہے کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار بنا دیا، وہ دن عاشوراء کا دن یعنی 10 محرم تھا۔ اسی طرح یہ بات مشہور ہے کہ قیامت بھی 10 محرم کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ ساری باتیں لوگوں کے درمیان مشہور تو ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں کوئی ایک صحیح روایت ایسی نظر نہیں آتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہاں یہ سارے واقعات اسی دن پیش آئے تھے یا پیش آئیں گے۔ ہاں البتہ میرے پیارے بھائیوں صرف ایک روایت ہے، صرف ایک روایت ہے جس کو علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دریائے نیل کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکر کے آ گیا۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی دریائے نیل کے پانی پر ماریں۔ آپ نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجے میں دریائے نیل کے اندر 12 خشک راستے بن گئے۔ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان 12 خشک راستوں کے ذریعے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر دریائے نیل پار کر گئے، لیکن دیکھیں جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پہنچا اور اس نے دریائے نیل کے اندر خشک راستے دیکھے تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کے اندر چلا گیا۔
لیکن جب ٹھیک بیچوں بیچ پہنچا، اللہ رب العزت نے پانی کو یہ حکم دیا کہ تو جس طرح پہلے مل کر کے بہہ رہا تھا اسی طرح مل کر کے اب بھی بہہ پڑ۔ چنانچہ دریائے نیل کا پانی اسی طرح مل کر کے بہنے لگا، اور فرعون مع اپنے لشکر کے دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ واقعہ میرے پیارے بھائیوں 10 محرم کو پیش آیا۔ اس سلسلے میں یہ روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر ہے، اور جس کو علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے۔ باقی اور جو واقعات بتائے جاتے ہیں کہ 10 محرم کے دن پیش آئے تھے یا پیش آئیں گے، ان کے بارے میں میرے پیارے بھائیوں کوئی صحیح روایت نظر نہیں آتی، اس لیے ہم نہ تو ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کرتے ہیں۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، بس اتنا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ مجھے اور آپ کو اس تحقیق کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو دوسرے دنوں کے اوپر کیا فضیلت دی ہے، اور اس دن کا اللہ رب العزت نے کیا مرتبہ اور کیا مقام رکھا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تمام اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ایام ہیں، اور اللہ رب العزت جب چاہیں، جس دن کو چاہیں، اپنی رحمت و برکت کے لیے، اپنی رحمت و برکت کے نزول کے لیے منتخب فرما لیں۔ اللہ رب العزت ہی اس کی حکمت بھی جانتے ہیں، اس کی مصلحت بھی جانتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی عقل سے آگے کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت بس صحیح سمجھ اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ہاں البتہ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اتنی بات ضرور ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ دن مقدس ہے، بابرکت ہے، تو پھر اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اسی کام کے اندر استعمال کیا جائے جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اور سنت کے طور پر میں آپ کو بتا چکا کہ اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا، اور وہ حکم یہ دیا گیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور آپ حضرات کو بھی۔ دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، جس کا ہم سبھی کے سامنے آنا بڑا ہی ضروری ہے۔ جتنی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب کے لیے بات کا سمجھنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو 10 محرم کا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، اور 10 محرم کا روزہ یہ یہود بھی رکھتے ہیں۔ اور یہود کے روزہ رکھنے کی وجہ میں آپ کو بتا چکا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور یہود بھی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو بجائے ایک کے 2 روزے رکھوں گا، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10-11 محرم کے 2 روزے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو ادنا سی مشابہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اگلے سال یہ 10 محرم کا دن آنے سے پہلے ہی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے اس ارشاد پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس کے بدلے اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جو صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے جانثار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن چکے تھے، اس لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کا اہتمام کیا کہ بجائے ایک کے 2 روزے رکھے جائیں، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 محرم کے 2 روزے، اور تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی 10 محرم کا روزہ رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اس کو ثواب ہی ملے گا۔ لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے آپ کی خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، محرم کی 9-10 تاریخ کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 تاریخ کے 2 روزے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ حضرات کو بھی۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے میرے پیارے بھائیوں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ ادنا سی مشابہت کو بھی گوارا اور پسند نہیں فرمایا، جبکہ یہ مشابہت کسی ناجائز کام کے اندر نہیں تھی، یہ مشابہت کسی برے کام کے اندر نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت کے اندر مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو جو دین دیا ہے یہ دین دنیا کے سارے ادیان سے ممتاز ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ یہ مذہب دنیا کے تمام مذاہب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا طرز عمل، ایک مسلمان کی وضاقت، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں، یہ سارے کام ایسے ہیں جو غیر مسلموں سے ممتاز ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو احادیث کے اندر جا بجا یہ احکامات ملیں گے جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا خالف المشرکین، کہ مشرکین جو اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ایسے لوگوں سے اپنا ظاہر بھی بچا کے رکھو، اپنا باطن بھی بچا کے رکھو۔ اندازہ لگائیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کے کام کے اندر غیر مسلموں کی ہلکی سی مشابہت کو گوارا اور پسند نہیں فرمایا، تو اگر ہم دوسرے کاموں کے اندر ان کی مشابہت اختیار کریں گے یہ چیز آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ناگوار گزرے گی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، اگر یہ مشابہت اس مقصد سے اور اس نیت کے ساتھ اختیار کی جائے کہ میں دیکھنے میں ان جیسا لگوں، میں دیکھنے میں ان جیسا نظر آؤں، تو میرے پیارے بھائیوں گناہ کبیرہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ انگریز کا طریقہ کار اس نیت سے اپناتا ہے کہ میں دیکھنے میں انگریز لگوں، میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں۔ اسی طرح ایک بندہ فلمی دنیا والوں کا طریقہ کار یہ سوچ کر کے اپناتا ہے کہ میں بھی دیکھنے میں فلمی دنیا والا لگوں، تو میرے پیارے بھائیوں یہ گناہ کبیرہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کا طرز عمل اختیار کرے وہ اسی قوم کے اندر داخل۔ ہاں اگر یہ نیت نہیں تھی، بس ایسے ہی مشابہت اختیار کر لی، تب بھی مکروہ ضرور ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے بچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ لیکن دیکھیں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا پاس و خیال اور لحاظ نہیں رہا۔ آج ہم میرے پیارے بھائیوں اپنی وضاقتہ کے اندر، آج ہم اپنے طریقہ کار کے اندر، آج ہم اپنے لباس پوشاک کے اندر، آج ہم اپنے کھانے پینے کے طریقوں کے اندر، آج ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کے اندر، بلکہ آپ کہیں کہ زندگی کے ہر کام کے اندر میرے پیارے بھائیوں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کیے۔ انہی کی طرح آج ہم کھاتے ہیں، انہی کی طرح آج ہم پہنتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ان کی نقالی کو آج ہم نے ایک فیشن سمجھ لیا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے لیے ایسے لوگوں کی نقالی اختیار نہ کریں۔ اگر ہمیں نقالی اختیار کرنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں، آپ کے پیارے اصحاب کی کریں، آپ سے محبت رکھنے والوں کی کریں۔ ایسے لوگوں کی نقالی ہرگز اختیار نہ کریں جو میرے پیارے بھائیوں روزانہ ہماری پٹائی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جو ہمارے اوپر ظلم و استبداد کا شکنجہ کسے ہوئے ہیں، اور سچ پوچھیں تو ہمیں انسانی حقوق تک دینے کو تیار نہیں۔ ایسے لوگوں کی نقالی اختیار کر کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر ملے گا تو صرف یہ کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مشابہت سے بچتے ہوئے اگر ہم 9-10 محرم کا یا پھر 10-11 محرم کا روزہ رکھیں گے، یہ میرے پیارے بھائیوں فضیلت کا کام۔ باقی اس کے علاوہ اور جو اعمال اس بابرکت دن کے اندر ہم نے اپنی طرف سے اختیار کر لیے ہیں، مثال کے طور پر اس دن ہمارے گھروں میں حلوہ ضرور بنے گا، اس دن ہمارے گھروں کے اندر کھچڑی ضرور بنے گی، اس دن ہم اپنے گھروں کے اندر شربت ضرور بانٹیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سارے وہ کام ہیں جن کی دین کے اندر اور شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نہ آپ کے پیارے اصحاب نے کیے، اور نہ ہی آپ سے محبت رکھنے والے لوگوں نے کیے۔ اس لیے ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں البتہ ایک روایت ہے جو بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، مضبوط نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال کے اندر داخل ہیں، یعنی جن کی ذمہ داری اس کے سر آتی ہے، ان لوگوں کے اوپر وسعت اختیار کرے، یعنی عام دنوں کی بنسبت ان کو اچھا کھلائے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی روزی میں سارے سال کے لیے برکت رکھ دیتے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کی اجازت ہے، اور اس حدیث پر اگر عمل کریں گے تو اس کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ باقی جو اور اعمال ہم نے اپنی طرف سے گڑھ رکھے ہیں، ان سے میرے پیارے بھائیوں ہم سبھی کو بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں ان حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا، وہاں ایک جملہ بڑا جامع کہا ہے، اس جملے کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان بابرکت مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بابرکت مہینوں میں منکرات سے بچو، بدعات سے بچو، ہر اس کام سے بچو جو اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جاتا ہو۔
اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔